اللہ اللہ۔ فذکر، بس اے پیارے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن اور نہ ہی مجنون۔ مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے بہتان لگاتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی کہتے شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان سب باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہا اے پیارے پیغمبر آپ اپنی نصیحت کرتے رہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہے نہ ہی مجنون ہے۔ کاہن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس لوگ فال نکالنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی فال نکال کر بتائیں میرے اس لیے آئندہ سال کیسا ہوگا۔ تو اس کی سنگینی کاہن کے پاس جانے کی روایت کی روح سے حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، جو آدمی بھی کسی کاہن کے پاس گیا تو سمجھ لو کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اور دین اترا تھا اس کا انکار کر دیا۔ اب جس نے شریعت اور دین کا انکار کر دیا وہ بھی مسلمان نہیں رہا۔ تو کاہن کے پاس جانا، آئندہ کے حالات کی خبر لینا، تو ایک ہوتا ہے کہ اس کی تصدیق کرنا، تو تصدیق کرنے کے لیے کرے گا پھر تو وہ کافر ہو گیا، اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں۔ اور اگر کوئی دل لگی کے لیے جاتا ہے کسی کاہن کے پاس شگر لگانے کے لیے، نکالو میرے لیے میری شادی کب ہوگی، میرے لیے یہ سال کیسا رہے گا، دل لگی کے طور پر کرتا ہے، تو ایسے شخص کی 40 دن کی نمازیں غیر مقبول ہو جاتی ہیں۔ 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہیں۔ جو آدمی محض دل، اس لیے بڑا خطرناک ہے کاہن کے پاس جانا۔ تو وہ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے ہیں، کبھی کہتے مجنون ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹا کہ آپ مجنون ہیں، اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا دور دور تک یہ خبر پہنچی کہ خانہ کعبہ کے مجاوروں میں سے ایک ابو طالب ہے، ان کا بھتیجا ہے جو مجنون ہے، کہ ایک قبیلے دشنوں کا آدمی جو مجنونوں کی علاج دم کر کے کیا کرتا تھا، دم کرتا تھا اور اسے لوگ ٹھیک ہوتے تھے، اور وہ قبیلہ بھی بڑی دور تھا، کئی میل دور۔ ایک دن وہ زمات نام کا آدمی تھا، وہ خود سفر کر کے وہاں سے آیا اپنے علاقے، ورنہ لوگ اس کے پاس جاتے تھے دم کرانے۔ اس نے کہا نہیں، خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، ان کا بیٹا، ان کا کوئی بچہ ہے تو اب تو بڑا ہو گیا، لیکن وہ پتا چلا مجھے مجنون ہے، میں خود اس کو جا کر دم کروں گا، کوئی فیس بھی نہیں لوں گا۔ وہاں پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتا پچھاتے آیا اور آ کر کہنے لگا آپ نے قبیلہ دشنوں سنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بالکل سنا ہے۔ آپ نے وہاں ایک آدمی زماد نام کا بھی سنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بالکل میں نے سنا ہوا ہے کہ وہ مجنونوں کو دم کرتا ہے اور اس سے جو پاگل ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ فقیر میں ہی ہوں، میں یہاں پر خود آپ کے پاس پہنچا ہوں، مجھے پتا چلا ہے وہاں خبر پہنچی ہے کہ آپ کو جنون ہو گیا، تو میں آپ کے جنون کا علاج کرنے آیا ہوں اور میں کوئی فیس نہیں لوں گا، میں آپ کو دم کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرائے، ہنسے۔ اس نے کہا آپ ہنسے کیوں ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ ایسے ان کا پروپیگنڈا ہے، مجھے کوئی جنون نہیں ہے، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس نے کہا پھر کیا بات ہے کہ یہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ایک اللہ کا پیغام ان کو سناتا ہوں، ایک دعوت دیتا ہوں، اس دعوت کی وجہ سے یہ مجھے ایسے بدنام کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیا دعوت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ پڑھا، جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، پڑھ کے سورہ والسماء والطارق کی، یہ 30ویں پارے کی سورت ہے، یہ پوری تلاوت ہے۔ جو آپ تلاوت کرتے جا رہے تھے اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گر رہے۔ جب آپ نے سورت ختم کی، اس نے کہا میں بھی بہت بڑا خطیب ہوں اپنے علاقے کا، میں شاعر بھی ہوں، لیکن جو کلام آپ نے سنائی ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے،
بلکہ یہ کسی مخلوق کا کلام ہی نہیں ہے، ہاتھ بڑھائے اور مجھے بھی مسلمان کر۔ آیا تو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، کفر پر آیا، جب گیا تو رضی اللہ عنہ بن گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ آپ کی کلام سنتے ہی فریفتہ رہو، اور جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی وہ محروم رہے۔ فرمایا پیارے پیغمبر کیا یہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے؟ نتربص بریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں اس کے سی زمانے کی گردش کا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم اس پر کوئی زمانے کی گردش پڑے، کوئی مصیبت پڑے، ختم ہو جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ کہتے ہیں قل تربصوا، اے پیارے پیغمبر ان سے کہو کہ انتظار کرو، بس بے شک میں بھی تمہارا انتظار کرنے والا مجھ سے ہوں، پتہ چلے گا کس پر گردش پڑتی ہے۔ اور 1 ہی 2 سال کے بعد بدر کا میدان سجا، اور پھر اس میں مشرکین کو کیا پھر سزا ملی؟ 70 بڑے بڑے کافر وہ قتل ہوئے، 70 بڑے بڑے گرفتار ہوئے، اور باقی دم دبا کر بھاگ گئے۔ 6 مہینے گھروں سے نہیں نکلے، اتنی ذلت و رسوائی۔ اب تامرهم احلام بهذا وهم قوم طاغون، کیا حکم دیتے ان کو اس کی، ان کی عقلیں، یا وہ قوم سرکش ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ دی ہے اس قرآن کو؟ بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان نہیں رکھتے۔ گھڑنے کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کرتے تو فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلٍ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، بس لاؤ پھر تم بھی ایک بات ہی جیسی کر کے دکھا دو اگر کوئی مسئلہ۔ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر لاتے ہیں تو تم بھی ایک بات گھڑ کر دکھا دو۔ قرآن پاک نے 3 جگہ پر 3 دعوے کیے۔ ایک جگہ پر کہا اس جیسا قرآن لاؤ، دوسری جگہ کہا 10 آیتیں بنا کر دکھا دو، تیسری جگہ پہلے اس بارے میں کہا ایک ہی آیت بنا کر دکھا دو۔ اور یہ قرآن کا چیلنج اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ چیلنج ہے۔ کوئی کافر بھائی کا حال جیسے قرآن کی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ اس قرآن کے حق سچ ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، یا وہ خود خالق ہیں؟ یہ بتائیں مشرک کہ کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ خود خالق ہیں یا پھر انہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمینوں کو؟ اس کو پیدا کیا بتائیں۔ بل لا یوقنون، اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین ہی نہیں رکھے۔ کیا ان کے پاس ہے تیرے رب کے خزانے، یا یہ دروغہ ہیں؟ ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون، کیا ان کے پاس سیڑھی ہے کہ سیڑھی لگا کر سنتے ہیں اوپر جا کر کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر سیڑھی ہے ان کے پاس فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعٌ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پر جائیے کہ لائے ان کا سننے والا کو واضح دلیل۔ سیڑھی لگا کر اوپر جائے اور جا کر سنے پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے اپنے پیغمبر کو، تو ان کو کیا کوئی دلیل لا کر دکھائے؟ یہ صرف ان کی ایک زمان اپنی خیالی باتیں تھی، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ اور پھر یہ بھی کہتے تھے ام لہ البنات ولکم البنون، کہ فرشتے چونکہ سامنے نہیں آتے تو کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اس لیے پردے میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کے اس اللہ کے لیے بیٹیاں، تمہارے لیے بیٹے، اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں؟ اور بیٹیوں کو تو خود بہت برا سمجھتے تھے۔ ایک ابو حمزہ نامی سردار عرب کا بڑا مشہور تھا جس کا ڈیرا ہر وقت آباد رہتا تھا، لوگ کھانے کھاتے تھے، ٹھہرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے۔ اچانک لونڈی نے آ کر اس کے کان میں کہا تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بس یہ سننا تھا، جوتی پہنی، ایسا گیا واپس آیا ہی نہیں۔ اس کی بیوی نے ایک بڑا دردناک قصیدہ کہا، احادیث میں آتا ہے، اس نے کہا مالی حمزہ مالی ابو حمزہ لا یاتینا، ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ وہ آتا نہیں، کہاں چلا گیا؟ ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم تو کھیتیاں ہیں، جو تم بولتے ہو ہم وہی جو ہے وہ کھیتیاں بن جاتی ہیں، تیار ہو، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ بڑا دردناک قصیدہ، تو اتنا بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں۔ آخری آیت فرمایا ام تسألهم اجرا، اے پیارے پیغمبر کہا کیا آپ ان سے کوئی، آپ نے کوئی ان سے کوئی معاوضہ مانگ لیا ہے؟ فہم من مغرم مثقلون، پھر وہ اس کے تاوان کے نیچے دبے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر بڑا بوجھ پڑ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ان سے کوئی پیسہ مانگ لیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، انتہائی درد دل سے آپ دین کا پیغام ان کو دعوت دیتے تھے، اور حقیقت یہ ہے یہ دعوت ہے ہی درد دل کا کام۔ انتہائی ہمدردی سے لوگوں کو
جو ہے وہ برائیوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف لانا، جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنانا، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا ہے، اور الحمدللہ آج بھی امت اس کام پر قائم ہے اور اس کو کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.